حال ہی میں آپ نے ایک کالم لکھا جس نے دھوم مچا دی، جو اینٹوں کے سابق چیئرمین عظیم احمد طارق کے حوالے سے تھا۔ 1 مئی 1993 کو ان کا قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا۔ اس حوالے سے جب میں نے آپ کو کالم پڑھا، اور بہت سارے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو آپ کا کالم پہ اشارہ کر رہا ہے وہ الطاف حسین کی جانب کر رہا ہے، کیا واقعی میں عظیم احمد طارق کا قاتل الطاف حسین ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات تو قطعیت سے تو کہہ نہیں سکتا، نہ میں نے اس میں یہ بات کہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اشارے، جو باتیں، جو خود مرحوم نے بھی کچھ اشارے دیے جب وہ منظر عام پر آ رہے تھے، اور جب ان کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے، تو جو انہوں نے جب باتیں کی تھیں، وہ یہی باتیں کی تھیں۔ ان کے وہ الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں کہ میں خون دیکھ رہا ہوں، کاش الطاف حسین میں وزڈم ہوتی۔ یہ ان کے الفاظ تھے، بار بار وہی بات دہرا رہے تھے، اور ان کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ان میں میرے خیال میں مرحوم حاجی شفیق الرحمان بھی تھے، بیگم سلمہ احمد تھیں، وہ تو حیات موجود ہیں ابھی، اور بعد میں مہاجر رابطہ کونسل کے جو سربراہ ہیں میرے خیال میں ڈاکٹر سلیم حیدر، وہ موجود تھے، اور 3-4 لوگ اور بھی تھے، نمایاں شخصیات شہر کی وہ موجود تھیں، اور وہ بار بار چلا کے یہی بات کہہ رہے تھے کہ کاش الطاف حسین میں وزڈم ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں دباؤ کا شکار تھے منظر عام پر آنے کے حوالے سے۔ تو اور یہ کام تو اداروں کا تھا، اس کی تفتیش کرنا، تحقیق کرنا۔ ان کے قتل کے اس طرح سے تحقیقات نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھی۔ مطلب آپ نہ ہی الطاف حسین کو قاتل ڈکلیئر کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں کلین چٹ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کا کام تھا۔ لیکن یہ تو ہم کر نہیں سکتے نا، ہم بالکل ایک، چاہے ہماری مخالفت ہو الطاف حسین سے یا ہم اس کے حامی ہوں، لیکن یہ بات تو ایک صحافی کو نہیں کہنی چاہیے نا کہ ہم یہ فیصلہ کر ڈالیں کہ یہ قاتل ہے وہ قاتل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو تفتیش اور تحقیق، اور آج تک کسی ہائی پروفائل قتل کی جو تحقیقات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی۔ بہت سارے قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، کوئی ایک قتل عظیم طارق کا نہیں ہوا ہے، بہت سارے قتل ہوئے۔ اینٹوں کے خلاف اتنا آپریشن چل رہا تھا 1992 کا، تو پھر اداروں نے پراپر تحقیقات کیوں نہیں کی، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ الطاف حسین قاتل ہے، اور بہت سارے صحافی اور اس وقت کے کافی ادارے کے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ قتل الطاف حسین نے کروایا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اداروں نے کیوں تحقیقات نہیں کی؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑائی جو تھی نا، یہ میں یہ کہتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس میں لکھا بھی ہے کہ پاکستان کے دو خفیہ اداروں کی ایک لڑائی آپ کہہ سکتے ہیں، آپس کی لڑائی نہیں، ایک اختلافات کہہ لیں یا یہ سب چیزیں کہہ لیں، یہ وہ معاملات تھے، ایم آئی اور آئی صحیح، اور بالکل میں نے اس میں لکھا ہے کہ ایم کیو ایم کو ڈیل کرنے کے لیے خفیہ اداروں سے رابطے ان کے پرانے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم فارم 47 کی ہے یا ایم کیو ایم کے لوگ رابطے میں ہیں، تو میرے خیال میں رابطے تو ہمیشہ سے ہیں، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھنا پڑتے ہیں، اب ان کی مجبوری سمجھ لیں، ضرورت سمجھ لیں، جو کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ تھی معاملات، اور شروع میں آئی ایس آئی ڈیل کر رہی تھی ان سارے معاملات کو، لیکن پھر ایم آئی نے ٹیک اپ کیا، اور جو سرفیس پر جب وہ آئے تو وہ ملٹری انٹیلیجنس کے تعاون سے ہی آئے تھے، اور انہیں اعتماد میں لے کر آئے تھے، اور جس کا میں نے اس میں تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس وقت جو ایم آئی کے سربراہ تھے کراچی میں، بریگیڈیئر امان، وہ جب گھر میں داخل ہوئے حاجی شفیق الرحمان کے گاڑی میں، سیاسی شمالی گاڑی اندر آئی، تو میں انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ بریگیڈیئر امان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کس کے تعاون سے منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور ان کا یہ خوف بار بار بتا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی میری ان سے ملاقات ہوتی رہی، جب ان کو ایک نیا مرکز بنا کر ایک گھر لے کے گلشن اقبال تھانے کے عقب میں ایک گھر لے کر دیا گیا تھا کہ یہاں سے وہ اپنے سیاسی کام کا آغاز کریں گے، لیکن وہ کچھ خوفزدہ ہی تھے، مطلب یہ قطعیت سے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ وہ کہ حوصلہ دینے کے لیے لوگ آ رہے تھے، کچھ ایم کیو ایم کے لوگ تھے، کوئی کہتا تھا کہ آپ فعال ہو جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہو، تو میرے خیال میں وہ خود بھی ذہنی طور سے تیار نہیں تھے فعال ہونے کے لیے بھی اور منظر عام پر آنے کے لیے بھی، لیکن دباؤ ایسا تھا جس کی وجہ سے منظر عام پہ آنا پڑا، اور انہیں صرف اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ ایم کیو ایم کو یکجا کر کے، تمام لوگوں کو ایک ساتھ کر کے، اور دوبارہ ایک لیڈرشپ ایمرج کی جائے، جو ہمارے یہاں ایک رواج رہا ہے پاکستانی سیاست۔ حقیقی ٹو بنائے، جیسے آفاق احمد کی بنی تھی، اسی طرح یہی سین تھا کہ ایم کیو ایم توڑ کے ایک اور ایم کیو ایم بنایا جائے جس کا لیڈر عظیم احمد طارق ہو۔ یہ دیکھیں، اس میں تو یہ تھا کہ عظیم احمد طارق کا آفاق احمد سے بھی رابطہ تھا، تو بات یہ کہ کوشش یہ تھی کہ تمام لوگ یکجا ہو جائیں، اس کی متفقہ طور پر قیادت جو ہے وہ عظیم احمد طارق سنبھال لیں۔ مائنس الطاف ہو جائے، مائنس کا لفظ نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب مائنس ہی ہوتا ہے کہ وہ قیادت سنبھال لیں، اور میرے خیال میں یہ چیز نہ الطاف حسین صاحب کو پسند تھی، اور نہ ایم کیو ایم حقیقی جو تھی وہ اس طرح سے عظیم طارق کے ساتھ آئی، اور عظیم طارق بھی ڈبل مائنڈیڈ ہی لگے مجھے وہ، مطلب میں جب ان سے بعد میں میری یہیں اس والے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت زیادہ فعال ہونے کے موڈ میں نہیں تھے سیاست میں، اور جو اب اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ استعفیٰ بھی دینے والے تھے،
کہ مطلب وہ بالکل ہی علیحدہ ہونا چاہتے تھے سیاست سے. آپ نے اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ایم آئی والے جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس قدر شفاف شخص ہے. وہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ دیکھیں انہوں نے لفظ ایم آئی والے نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے, ایجنسیوں کے بارے میں بالکل اداروں کے بارے میں بات کی, یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر شفاف ہے. اب وہ کون ہے یہ انہوں نے اس میں نہیں کہا تھا, تو اس لیے وہ کتنا شفاف ہے یہ لفظ ان کے الفاظ تھے. لیکن اب اس کا مطلب آپ کچھ بھی نکال لیں, لیکن بات ہے کہ انہوں نے بھی بہت احتیاط سے گفتگو کی تھی, اور میرے خیال میں اسی کو ہمیں بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اچھا, اس قتل کا ایک الزام مصطفیٰ کمال پہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈی کھولی اور یہ سارا دیکھیں یہ سب میں آپ کو بات بتا دوں, یہ سب مفروضوں پر مبنی باتیں ہیں. میں نے آپ سے پھر ایک بات کہی کہ اگر اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات اس وقت ہو جاتی تو بہت سارے رازوں پر سے پردہ ہٹ جاتا, لیکن پاکستان میں اس طرح کی روایت نہیں رہی ہے. کسی ہائی پروفائل مرڈر کا تحقیقات اس طرح سے کروائی جائے اور وہ آہستہ آہستہ وہ داخلے دفتر ہو جاتی ہے اور پس منظر میں چلی جاتی ہے, اور وہی کچھ عظیم احمد تاریخ کے ساتھ ہوا ہے. سر میری بات پھر وہی پہلے سوال پہ آ کے اٹک گئی کہ اگر الطاف حسینی قاتل تھا, ادارے بھی یہ سمجھ رہے تھے, تو یہ تو بہت ہی اچھا موقع تھا کہ تحقیقات کی جاتی, مہاجروں کو دکھایا جاتا کہ دیکھو بھائی اس کو تم قائد مان رہے ہو, کوئی شخص تمہاری چیئرمین کو قتل کروا رہا ہے. تو اگر واقعی میں الطاف حسین نے کرایا ہوتا تو ادارے تو اس کو گرفتار کر لیتے اور ثبوت عوام کے سامنے رکھ دیتے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا, جبکہ اس ٹائم اداروں کی اور ان کی چپکیس بھی چل رہی تھی, 1992 کا آپریشن بھی چل رہا تھا. تو الطاف حسین نے اگر قتل کرایا تھا تو انہیں مجھے کیوں نہیں کرا دیا گیا, تحقیقات پراپر کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیے میں نے آپ سے پھر کہا کہ اس بات کا تعین تحقیقاتی اداروں کو کرنا تھا, انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کی انہوں نے اس معاملے میں. بہت زیادہ آگے نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو بڑے ٹھوس شواہد بھی چاہیے. کسی شخص کو آپ یہ ڈکلیئر کر رہے ہو کہ وہ کسی قتل میں ملوث ہے, تو یہ ثابت کرنا ان کا کام ہے کہ عدالت میں وہ تمام ٹھوس شواہد بھی سامنے لائے جائیں. تو ممکن ہے آپ کی بات درست ہو, اس طرح کے ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں کہ جس کی بنیاد پر آپ بالکل ایک آدمی کو گلٹی قرار دے کر اس کو سزا دلوا سکیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بہت سارے اس کے بعد 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, لندن میں بھی ٹرائل ہوا, بہت سارے معاملات میں وہ بھی بری ہوئے,